السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو بڑا ہی اچھا موضوع ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ تھا الخبر العالی والخبر النازل، العلو والنزول۔ تو ہم نے کہا تھا جس سند کے اندر جتنے راوی کم ہوں گے وہ اتنی عالی ہوگی، اور جب راویوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو وہ سند نازل ہوگی۔ تو ایک دفعہ میں تعریف دہرا دیتا ہوں تاکہ آج کا سبق سمجھنے میں مزید آسانی رہے۔ تقسیم الخبر إلى عال ونازل، ينقسم الخبر باعتبار علو سنده ونزوله إلى قسمين: الخبر العالی اور الخبر النازل۔ خبر العالی کس کو کہتے ہیں؟ ہوا ما قل رجال سنده، جس کی سند کے رجال کم ہوں وہ خبر العالی ہوتی ہے دوسری سند کی نسبت جس میں رجال راویوں کی تعداد زیادہ ہو، اور خبر النازل ہوتی ہے ہوا ما کثر رجال سندہ بالنسبت الى سند آخر یرد به ذلك الخبر بعدد قلیل، جس میں راویوں کی یا رجال کی تعداد زیادہ ہو اس سند کی نسبت جس میں رجال کی تعداد کم ہو، اس کو خبر النازل کہیں گے۔ یعنی عالی جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے والی سند ہوتی ہے کیونکہ اس میں راویوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ جتنی راویوں کی تعداد کم ہوگی تو اتنی زیادہ وہ سند وہ حدیث عالی ہو جائے گی، اور جتنی راویوں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی زیادہ وہ سند نازل ہو جائے گی۔ آج کا سبق وہ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مِنَ الْعَالِ وَالنَّازِلِ نَوْعَانِ، عالی اور نازل ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، مطلق و نسبی۔ مطلق و نسبی، فالعالی علوا مطلقا۔ اب عالی جو ہے علو مطلق، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ہوا من تہا سندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدد قلیل بالنسبة الى سند آخر يرد به ذلك الخبر بعدد كثير وضده النازل نزولا مطلقا وهو واضح۔ اب کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر اصل میں نا یہ چار چار قسمیں بن جائیں گی: عالی علو مطلق، اور نازل نزول مطلق، عالی علو نسبی، اور نازل نزول نسبی۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب عالی کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، علو مطلق اور علو نسبی، اور نازل کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، نزول مطلق اور نزول نسبی۔ اب آپ اس کو سمجھیے نسبی کا کیا مطلب کہہ رہے ہیں، پہلے سمجھیے مطلقاً۔ مطلقاً کا کیا مطلب ہے کہ منتہا سند الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سند کے اندر جو تعداد ہے بعدد قلیل، اس سند کی تعداد کم ہوتی ہے، کہاں تک؟ اس راوی سے لے کر جو روایت کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، بالنسبت الی سند آخر، دوسری سند کی نسبت۔ دوسری سند میں کیا ہوتا ہے؟ یارد بہ الخبر بعدد کثیر، جس میں یہ خبر جو ہے وہ ایک دوسری سند کی نسبت جس کے اندر یہ حدیث زیادہ راویوں کے ساتھ آئی ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر پوری کی پوری سند کے اندر راویوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اسے علو مطلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں نزول مطلق بھی بالکل واضح ہو گیا نا، کہ اس راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس سند میں راویوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے دوسری سند کی نسبت جس میں راویوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو یہ نزول مطلق ہوگا۔ واضح ہے نا انشاءاللہ؟ علو مطلق اور نزول مطلق۔ آپ جب آگے سمجھیں گے نا نسبی کو سمجھیں گے تو آپ کو مطلق مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے والعالی علوا نسبیا هو من انتهى سنده الى امام مشہور من ائمة الحدیث، کہ جس کی سند ختم ہو رہی ہے کسی مشہور امام تک، ائمہ حدیث میں سے کسی مشہور امام تک، کا مالک و شعبہ، جیسے کہ امام مالک ہے، امام شعبہ ہے مثلا، بعدد قلیل، کم تعداد سے، بالنسبت الی سند آخر، دوسری سند کی نسبت، وارد به ذلك الخبر بعدد کثیر، جس میں یہ خبر عدد کثیر کے ساتھ وارد ہوئی ہے، جس میں یہ حدیث یہ خبر عدد کثیر کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں اگر تو اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے،
کم تعداد کے ساتھ تو یہ ہو جائے گی علو مطلق، اور اگر یعنی دوسری سند کی نسبت جس میں یہی حدیث زیادہ راویوں کے ساتھ آئی ہے، اور نزول مطلب کیا ہو جائے گا جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہے دوسری سند کی نسبت جس میں راویوں کی تعداد کم ہے۔ دو سندیں ہیں، راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث ایک ہے، لیکن اس کی ہمارے پاس دو سندیں آ رہی ہیں، ایک میں راویوں کی تعداد کم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند میں، تو یہ علو مطلق ہے، اور دوسری میں راویوں کی تعداد زیادہ ہے پوری سند کے اندر، راوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ ہو جائے گا نزول مطلق۔ ٹھیک ہے، اور نسبی جو ہے، یعنی یہ نسبی کو نسبی اس لیے کہتے ہیں نا، بالنسبتی الی امام من ائمۃ الحدیث، یہ کسی امام تک اس کی سند پہنچ رہی ہوتی ہے، مطلب کوئی راوی کہتا ہے پانچویں صدی ہجری کا، چوتھی صدی ہجری کا، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میری سند امام مالک تک جو ہے چار واسطے ہیں، اور یہی حدیث اس سند کے ساتھ امام مالک تک پانچ واسطے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ جو چار واسطوں والی حدیث ہے یہ کیا ہے؟ یہ علو نسبی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پانچ واسطوں والی حدیث ہے یہ کیا ہے؟ یہ نزول نسبی ہے، نازل نسبی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، علو مطلق اور نزول مطلق، علو نسبی اور نزول نسبی، یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہم آگے چلیں۔ جی الحمد للہ۔ چلیں، الحمد للہ الحمد للہ، بارک اللہ فیکم۔ جی، آگے ہم شروع کرتے ہیں انواع النسبی۔ اب نسبی جب کہہ دیا تو مطلب یہ ہے کہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی، تو اب سند درمیان میں ہے۔ جی، انواع النسبی، نسبی کی اقسام، کہہ رہے ہیں تتفرغ من النسبی اربعۃ انواع، نسبی کی چار قسمیں ہیں جو اس سے آگے نکلتی ہیں: الموافقہ، البدل، اور اس کے بعد آ جائیں گی المساوات اور المصافحہ، یہ چار قسمیں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں دو ہم آج مکمل کر لیں، یہ پہلی والی الموافقہ اور البدل، اور باقی جو دو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے ہفتے میں اللہ کی توفیق سے مکمل کر لیں۔ جی، تو پہلی قسم ہے الموافقہ۔ موافقہ کیا ہے کہ وَهُوَ أن يصل الراوي إلى شيخ أحد المصنفين كالبخاري مثلا من غير طريقه مع علو إسناده على إسناد المصنف۔ جی، وَهُوَ أن يصل الراوی، یہ کہ راوی پہنچتا ہے إلى شيخ أحد المصنفین، مصنفین میں سے کسی ایک کے شیخ تک، کل بخاری، جیسے بخاری، مطلب امام بخاری کے استاد ہیں، مثال کے طور پر علی بن مدینی امام بخاری کے ایک استاد ہیں، تو راوی کیا کرتا ہے کہ علی بن مدینی جو ہیں وہ، علی بن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں، تو یہ راوی امام بخاری کے استاد علی بن مدینی تک پہنچتا ہے، مطلب ایک ایسی سند لے کر آتا ہے جس میں وہ علی بن مدینی سے روایت کر رہا ہے، لیکن من غیر طریق ہی، امام بخاری کے علاوہ کسی اور طریق سے، کیونکہ دیکھیں جب امام بخاری نے علی بن مدینی سے احادیث کو سنا تو یہ اکیلے تو نہیں تھے نا، ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے، تو امام بخاری کی سند سے نہیں، کسی اور سند سے یہ امام بخاری کے شیخ تک پہنچتا ہے، لیکن کیسے؟ معلو اسناد ہی، اسناد کی علو کے ساتھ، مطلب اس سند میں راوی کم ہوتے ہیں، اعلی اسناد المصنفی، مصنف کی اسناد کے مقابلے میں،
مطلب اگر امام بخاری کی سند سے وہ پہنچے تو اس حدیث کے اندر آ، امام بخاری کی سند سے وہ پہنچے تو اس حدیث کے اندر 5 واسطے ہیں، اور اگر کسی اور سند سے پہنچے تو اس حدیث کے اندر 4 واسطے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اب چونکہ یہ ایک ایسی سند سے پہنچا ہے جو مصنف کے علاوہ کسی اور طریق سے ہے، اور اس کے اندر واسطے بھی کم ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں دہراتا ہوں، سلیس ترجمہ اس کا یہ کہ راوی اب مصنفین میں سے کسی ایک کے شیخ تک پہنچے، جیسے کہ امام بخاری کے کسی شیخ تک، لیکن اس مصنف کے علاوہ کسی اور مصنف سے مراد یعنی یہ ائمہ جنہوں نے کتب تصنیف کی، بخاری، مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافی اور دیگر، ان میں سے کسی اور کے طریق سے وہ ان کے شیوخ تک پہنچتا ہے، لیکن سند عالی ہوتی ہے، اس میں واسطوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ الموافقت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ الموافقت۔ اچھا، اس کی مثال دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ وَمَثَلًا لِذَلِكَ الْحَافِظُ، حافظ جب بھی الحافظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حافظ ابن حجر ہوتا ہے۔ الحافظ جب بھی کہا جاتا ہے حدیث یا مصطلح الحدیث کے باب میں، حافظ ابن حجر نے اس کی مثال یہ دی ہے بھی ان یروی البخاری و حدیثاً، کہ بخاری کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں عن قتیبہ، امام قتیبہ سے جو کہ ان کے استاد ہیں، عن مالک، امام مالک سے مثلا، قال کہتے ہیں فلو روینا من طریق البخاری، اگر ہم امام بخاری کے طریق یعنی طریق سے مراد سند، اگر ہم امام بخاری کی سند سے اس کو روایت کریں، کانا بیننا و بین قتیبہ ثمانیہ، تو ہمارے اور امام قتیبہ کے درمیان 8 واسطے بن رہے ہیں۔ کتنے واسطے بن رہے ہیں جی؟ 8۔ اچھا، ولو روینا من طریق ابی العباس السراج، اگر ہم ابو العباس السراج کی سند سے اس کو روایت کریں عن قتیبہ، امام قتیبہ سے، لکان بیننا و بین قتیبہ سبع، تو ہمارے اور امام قتیبہ کے درمیان کتنے واسطے بن رہے ہیں؟ 7۔ جی تو بتائیے، 7 واسطوں والی جو روایت ہے وہ عالی ہوگی یا 8 واسطوں والی روایت عالی ہوگی؟ جی 7 واسطوں والی ہوگی۔ بارک اللہ فیک۔ اور اس کے مقابلے میں جو 8 والی روایت ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جی 7 والی علی ہو جائے گی، تو 8 والی کو کیا کہیں گے؟ نیچے بھی ہم پڑھ رہے ہیں موافقہ۔ نہیں، ان نازل، جو 8 والی روایت ہے اس کو نازل کہہ دیں گے نا، مطلب 7 کے مقابلے میں جب اسی حدیث کی سند میں واسطے زیادہ ہیں تو پھر وہ زیادہ واسطوں والی حدیث کو نازل کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں فقط حصلت لنا الموافقت مع البخاری فی شیخہ قتیبہ مع العلو، اب دیکھیں کیا ہوا، ہمیں موافقت حاصل ہو گئی بخاری کے ساتھ اس کے شیخ قتیبہ میں، لیکن یہ موافقت جو حاصل ہوئی ہے مع العلو، علو کے ساتھ حاصل ہوئی ہے، کہ مطلب یہاں پر جو علو کا ہے کہ سند میں راویوں کی تعداد کم ہے، تو دیکھیں ہم امام بخاری کے استاد امام قتیبہ تک بھی پہنچ گئے ہیں اور واسطے بھی کم ہیں، تو اس کو کہیں گے موافقہ۔ موافقہ اس اعتبار سے کہ آپ اس کتاب کسی کتاب کے جو مصنف ہیں امام بخاری وغیرہ، ان کے شیخ تک پہنچ چکے ہیں، جیسے امام بخاری اپنے شیخ سے روایت کر رہے ہیں، آپ کی سند میں بھی ان کے شیخ آ رہے ہیں، تو آپ گویا کہ ان کے موافق ہو گئے ہیں، موافقہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی سند عالی ہونی چاہیے، عالی مطلب آپ کی سند ان کے شیخ تک پہنچنے میں اس میں واسطوں کی تعداد کم ہونی چاہیے مصنف کے مقابلے میں۔ اب جو دوسری قسم آتی ہے وہ ہے البدل، وہ یسمى الابدال، بدل ہے اور اسی کا نام الابدال بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الوصول الى شیخ شیخ احد المصنفین، اب دیکھیں مصنفین تک کے شیخ تک نہیں بلکہ شیخ شیخ احد المصنفین، مصنفین میں سے کسی ایک کے شیخ تک پہنچنا، من غیر طریق ہی، اس کے سند کے علاوہ، اس کے طریق کے علاوہ، مع علو الاسنادی، لیکن ساتھ یہ ہے کہ سند عالی ہوگی علو الاسناد سے، اعلی الاسناد الیہ، اس سند کے مقابلے میں، مطلب اس کی مثال سے بھی آپ بات کو سمجھیں گے، اور یہ تقریباً اوپر والے سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس میں پھر فرق کیا آ جائے گا؟ فرق یہ آ جائے گا کہ اوپر موافقہ میں آپ پہنچے تھے اس کے شیخ تک، اور بدل میں آپ پہنچتے ہیں شیخ ہی شیخی، مطلب استاد کے استاد، جسے آپ دادا استاد کہتے ہیں نا، استاد کے استاد تک آپ پہنچتے ہیں، لیکن اس سند کے مقابلے میں اس سند میں واسطوں کی تعداد کم ہوتی ہے، علو الاسناد سے پہنچتے ہیں آپ۔
ومثال ذلك ما قال الحافظ، حافظ نے اس کی مثال جو دی ہے، مشیرن الی مثال الموافقت المذکور، اوپر جو آپ نے مثال پڑھی نا موافقت کی، اسی مثال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھیں، امام بخاری روایت کریں قتیبہ سے اور قتیبہ روایت کریں مالک سے، تو گویا کہ اب بات ہوگی امام مالک کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ یقع لنا ذلك الاسناد بعینہ یہ سند ہمارے لیے واقع ہو من طریق اخری، کسی دوسرے طریق سے، غیر طریق البخاری، امام بخاری کے طریق کے علاوہ، الی الکعنبی عن مالکن، کعنبی اس کو روایت کر رہے ہوتے ہیں مالک سے، تو دیکھیں مالک یعنی مصنف کے استاد کے استاد، امام بخاری کے استاد تھے نا قتیبہ، قتیبہ کے استاد مالک تھے، تو یہاں پر آپ قتیبہ اور امام بخاری والی سند سے نہیں آئے، بلکہ آپ کعنبی مالک والی سند کے آئے ہیں، امام کعنبی روایت کریں امام مالک سے۔ فیکون الکعنبی فیہ بدلا عن قتیبہ، کعنبی جو ہے وہ کس کے، قتیبہ کے بدل آ جائیں گے، وہاں پہ قتیبہ تھے اور یہاں پہ امام کعنبی آ گئے، وہاں پر امام بخاری کے استاد قتیبہ امام مالک سے روایت کر رہے تھے، یہاں پر امام بخاری کے استاد کعنبی امام مالک سے روایت کر رہے ہیں۔ کعنبی جو ہے نا یہ شیخ البخاری ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، تو بدل کیوں ہو گیا کہ اس کے اندر آپ نے وہ جو مصنف ہے اس کے استاد کو بھی بدل دیا، اور اس کے استاد تک آپ پہنچے، استاد کے استاد تک آپ پہنچے، لیکن علو الاسناد سے، کم واسطوں والی سند سے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے، البدل۔ کہہ رہے ہیں وہ اکثر ما یعتبر کل من الموافقت والبدل، اکثر اس کا جو اعتبار ہوتا ہے نا موافقہ اور بدل کا، اذا قارنا العلو، جب یہ دونوں علو کو ملے، و الا فہما واقعان بدونہ، اور اگر نہیں تو پھر یہ دونوں ایک ہی طرح سے واقع ہوتی ہیں، مطلب اگر علو پایا جا رہا ہے تو پھر یہ موافقت اور بدل ہوں گی، اگر دیکھیں علو نہیں پایا جا رہا، آپ امام بخاری کے استاد امام قتیبہ تک پہنچ رہے ہیں 5 واسطوں سے، اور دوسری سند میں بھی 5 واسطے ہیں، تو پھر یہ موافقہ نہیں کہلائے گی۔ یا امام بخاری کے استاد تک آپ کسی اور استاد کے ذریعے پہنچ رہے ہیں 6 واسطوں سے، اور دوسری سند میں بھی 6 واسطے ہیں، تو پھر یہ بدل نہیں کہلائے گی۔ موافقہ اور بدل تب کہلائے گی جب اس کے اندر علو ہوگا، مطلب آپ کی سند میں واسطوں کی تعداد بھی کم ہوگی، تو تب یہ کیا ہوگا، علو ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کر دیتے ہیں، آنے والے 5 منٹ میں ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ابھی ایک موضوع چل رہا ہے، آپ لوگوں کو جو 2 چیزیں سمجھ آئی ہیں، یہ 2 چیزیں سمجھنا یہاں پر آسان ہے۔ کہہ رہے ہیں وہی ہیں یستوی عدد الرجال المساوات، تیسری قسم کیا ہے، المساوات۔ مساوات لفظوں سے پتہ چل رہا ہے نا، دیکھیں تعریفات یاد کرنی ہو تو الفاظ ضرور سمجھا کریں، جو مصطلحات ہیں انہیں۔ الموافقہ میں آپ کو پتہ چل گیا موافقت، تو اب آپ نے دیکھا کدھر موافقت، مصنف کے استاد امام قتیبہ میں موافقت ہوگی تھی، سند ایک ہوگی تھی۔ اچھا بدل، تو ہاں مصنف کے جو شیخ ہیں وہ بدل رہے تھے، امام قتیبہ کی جگہ امام کعنبی آگے تھے۔ المساوات ساوا یساوی سے ہے نا، مطلب برابری کے معنی میں، تو المساوات کس کو کہیں گے، وہی ہیں یستوی عدد رجال سند راوی، یہ کہ راوی کی سند کے رجال برابر ہو جائیں، مع سند احد المصنفین، مصنفین میں سے کسی ایک کے سند کے ساتھ۔ اب اگر دونوں میں رجال کی تعداد برابر ہوگی ہے تو یہ سند، دونوں سند ایک دوسرے کے لیے مساوات کے لائیں گی۔ ومثال ذلك ما وقع للحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر کے لیے جو واقع ہوا ہے، من حدیث، مختلف حدیث میں سے، فیہا ان حدیث کے اندر، بینہ یعنی امام ابن حجر کے درمیان، و بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رجال، امام ابن حجر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 10 رجال ہیں، 10 واسطے ہیں۔ وقد وقع للترمذی والنسائی بهذا العدد نفسی، اور امام ترمذی کو بھی 10 واسطوں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، وَهُوَ مَا رواه ترمذی فی فضل سورة الاخلاص، اور وہ حدیث ہے جو امام ترمذی نے سورۃ الاخلاص کے فضل میں روایت کی ہے، وَرَوَاهُ النسائی فی کتاب الصلاۃ، اور امام نسائی نے اس کو کتاب الصلاۃ میں روایت کیا ہے، نبی ایوب رضی اللہ عنہ مرفوعا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے، اور وہ کہ قل هو اللہ احد، یہ جو صورت ہے تعدل ثلث القرآن، قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، قرآن کے ثلث 1/3 کے برابر ہے۔ قال کہتے ہیں لا علم اسنادا، میں کسی سند کو نہیں جانتا، اطول من اسناد هذا الحدیث، جو اس حدیث کی سند سے زیادہ طویل ہو۔ یہ بڑی مشہور سند ہے سنن نسائی کے اندر، کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں فیہ ستۃ من التابعین،
اس حدیث کے اندر اللہ اکبر 6 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد صحابی آتے ہیں، تو یہ بڑی طویل سند کہلاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں وَلِلْحَافِظِ ابن حجر جز ان، حافظ ابن حجر کی اس میں ایک باقاعدہ جز کہتے ہیں نا، کوئی کسی ایک ٹاپک پر چھوٹی جو کتاب ہوتی ہے اس کو، حافظ ابن حجر کی اس موضوع پر ایک کتاب ہے، جز ہے، جمع فیہ 10 احادیث، جس میں انہوں نے 10 ایسی احادیث کو جمع کیا ہے، وَسَمَّاهُ الْعَشْرَةُ الْعُشَارِيَّةُ، انہوں نے اس کتاب کا نام کیا رکھا ہے العشرۃ العشاریہ۔ اشاریہ مطلب 10 کی طرف نسبت سے، 10 ایسی احادیث جو 10 والی ہیں، کہ اس کی سند میں 10 واسطے ہیں۔ وقال الحافظ العراقی، حافظ عراقی کہتے ہیں وکانت المساوات توجد قدیما، یہ مساوات اصل میں پرانے دور سے چلی آ رہی ہے۔ وَأَمَّا الْيَوْمِ، آج میں کیا ہے، فَتَمَكَّنَ مِن مُطْلَقِ الْعَدَدِ لَا فِي حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ، آج کے دور میں مطلق عدد کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس بعین ہی اس حدیث کے اندر یہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ ظاہر بات ہے حافظ عراقی کا زمانہ کافی بعد کا ہے، اس وقت پھر رجال کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو وہ بتا رہے ہیں یہ پرانے دور سے مساوات چلی آ رہی ہے، یا پرانے دور میں یہ مساوات پائی جاتی تھی، آج کے دور میں یہ مطلق عدد کے اندر تو ممکن ہے، لیکن اسی ایک ہی حدیث کے اندر مساوات تلاش کرنا، ایک جتنے راویوں کی تعداد تلاش کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھی اور آخری قسم آ جاتی ہے المصافحۃ۔ المصافحہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی ان یستوی اسناد الراوی، یہ کہ راوی کی سند برابر ہو جائے، عددم مع اسناد تلمیذ احد المصنفین، تعداد کے اندر برابر ہو جائے، یہ کہ راوی کی سند برابر ہو جائے تعداد میں، کس کے برابر ہو جائے؟ مع اسناد تلمیذ احد المصنفین، مصنفین میں سے کسی ایک کے شاگرد کی سند کے ساتھ، راوی کی سند مصنفین، پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ پچھلی جو پہلی دونوں قسمیں ہم نے پڑھی تھی الموافقہ اور البدل، ان دونوں میں ہم نے بات کی تھی مصنف کے شیخ کی، اب ہم بات کریں مصنف کے تلمیذ یعنی مصنف کے شاگرد کی، امام بخاری کے جو شاگرد ہیں مثلا، وہاں تک کسی کی سند ان کے شاگرد تک پہنچنے میں برابر ہو جائے، فیکون الراوی، تو گویا کہ راوی جو ہوتا ہے کأنہ لقی المصنف وروا عنہ، گویا کہ راوی جو ہے وہ مصنف سے مل چکا ہے اور اس نے مصنف سے روایت کی ہے، یعنی گویا کہ ایسے، حالانکہ ہوتا تو ایسے نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے تلمیذ تک پہنچ جاتا ہے تو مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے تلمیذ، یہ شاگرد اپنے استاد سے ملا تو یہ راوی بھی اس استاد سے ملا۔ وسمیت بذالک، اور اس کو ایسا کیوں کہا گیا؟ لأن العادت جرت بالمصافحہ، کیونکہ عادت جو ہے وہ یہ ہوئی، ثابت ہوئی ہے کہ مصافحہ کرنے کی عادت بین من تلاقیا، ان دو بندوں کے درمیان جو آپس میں مل چکے ہوں، دو بندے جو آپس میں مل چکے ہوں وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، تو چونکہ اب یہ راوی جا کر مصنف کے شاگرد سے مل چکا ہے، تو گویا کہ وہ شاگرد جس طرح اپنے استاد سے روایت کر رہے ہیں، تو اس راوی کی سند میں بھی اس شاگرد کا تذکرہ آ رہا ہے، تو گویا کہ جس طرح وہ شاگرد استاد سے روایت کر رہے ہیں تو راوی کی سند بھی اس شاگرد کے ذریعے اس استاد تک پہنچ رہی ہے، تو گویا دو لوگ آپس میں ملے ہیں، تو اس کو کہا گیا المصافحہ، گویا کہ مصافحہ آپس میں مل جانے سے۔ تو یہ چاروں قسمیں ہیں جی۔ اس سے ہمیں مطلب جو اصول حدیث کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کتنا اہم ترین علم ہے اور کتنا احتیاط والا علم ہے، اور ہمارے علماء محدثین نے کس قدر محنت کی حدیث کو جمع کرنے میں، ان کی حفاظت کرنے میں، اور یہ دیکھیں یہ سارا علم جو ہے رجال الحدیث سے متعلق ہے، تو صرف کوئی لوگوں کے حالات پکڑ پکڑ کر کتابوں کے اندر نہیں لکھتے رہے ہمارے ائمہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا علم انہوں نے اس کے اصول اور قواعد کے ساتھ ایک پورا علم بنایا، جن اصول و قواعد اور ضوابط کی روشنی میں ان اسناد کو پرکھا گیا اور ان کے مطابق حدیث پر حکم لگایا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہاں پر ہم ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتے ہیں، دیکھیں اب اگر امام سفیان ثوری نے کہا تھا کہ اسناد جو ہیں یہ مومن کا اسلحہ ہے، عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ اسناد دین میں سے ہیں، اور اگر اسناد نہ ہوتی تو جو بندہ جو بات کہنا چاہتا وہ کہہ سکتا، اور اس کتاب کے مصنف نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو خاص کیا سند متصل تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ ان تمام پر رحم فرمائے رحمہم اللہ اجمعین، اور اللہ ان تمام سے راضی ہو، اور اللہ ہمیں ان تمام علماء محدثین کے راستے پر رکھے جب تک ہم زندہ ہیں، اور اللہ انہی کے راستے پر ہمیں دنیا سے لے کے جائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آنے والی کلاس میں انشاءاللہ ہم روایت الاقران والمدبج اس بارے میں اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ کوئی آپ کا سوال ہو تو بتا دیجئے۔ میں اس کو تھوڑا سا دہرانا چاہوں گی کہ پہلے جو آپ نے بتایا اس میں جو ہے ہم نے شیخ کی بات کی، جی بالکل۔ دوسرے میں ہم نے شیخ کی بات کی، جی تیسرے میں دونوں میں رجال کی تعداد برابر ہو گئی، جی بالکل۔ چوتھے میں جو ہے اس میں جو ہے راوی کی سند جو ہے مصنفین کے شاگرد تک پہنچی، ماشاء اللہ اور ماشاء وہ اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک دہرایا، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی بالکل ایسے ہی، بارک اللہ فیک۔ چلیے جی ٹھیک ہے، پھر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو روایت الاقران والمدبج ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔